عقلی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بچہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، 3 ساڑھے 3 سال کا ہوتا ہے کہ اس کے وزن جتنا بیگ اس پر لاد دیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے اسکول کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے، اور ماں باپ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا ہے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے یہ اسکول میں رہے تاکہ تربیت پا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے یاد ہے کہ اسکولز میں کلچر ہوتا تھا کہ فرسٹ کلاس سے سٹارٹ ہوتا تھا، لیکن پھر نرسری، پھر پریپ، اور پتہ نہیں مونٹیسری اور کون کون سی کلاسز آ گئیں۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے، وہ سوچ تھی کہ جس کی وجہ سے انسان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میری عقلی طور پہ جو نرشمنٹ ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جب سکولنگ ہوتی ہے تو ہم سکولنگ کے بارے میں اتنے چوزی ہوتے ہیں کہ اچھا کون سا سکول جانا ہے، ہزاروں روپے فیس بھی دینی ہے، پھر اس کے بعد اچھا اس سکول میں اس ہوم ورک کیسا ہے، نہ صرف بچہ وہاں جا کے پڑھے بلکہ گھر آ کے بھی پڑھے، پھر اس کے بعد وہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے اپنے کنسیڈریشن میں رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی بچہ کچھ بڑی کلاسز میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ صبح اسکول جا رہا ہے اور اس کے بعد شام کو اکیڈمی جا رہا ہے یا ٹیوشن سینٹر جا رہا ہے۔ ایک ایسے سائیکل میں گھسا دیا جاتا ہے کہ جس سے یہ ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ عقلی طور پہ اور ذہنی طور پہ بچے کی نرشمنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی بورڈ کے ایگزامز آتے ہیں تو اس کے سر پہ ایک تلوار آ جاتی ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بس تم ایک اچھی طرح سے تم میٹرک کر لو، پھر تمہیں سکون ہی سکون ہے، پھر تم بس انجوائے کرو گے۔ اچھا پھر وہ میٹرک بھی کر لیتا ہے، میٹرک کے بعد کہا جاتا ہے کہ بس اچھے کالج میں چلے جاؤ، اچھے کالج میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ بس یہاں پہ اچھے مارکس لے لو، کہ ایک دفعہ کسی اچھی لائن میں گھس جاؤ، انجینئرنگ میں گھس جاؤ، میڈیکل میں چلے جاؤ، ایک اچھی یونیورسٹی چلے جاؤ، پھر تو تمہارا کریئر بن جائے گا، تمہاری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد وہ یونیورسٹی بھی چلا جاتا ہے۔ اب یونیورسٹی جانے کے بعد جو پروفیسروں کے ہاتھوں وہ اپنی ضلالت کروا کے جو گریڈز لیتا ہے، اور جتنی پڑھائی ہوتی ہے اور جتنا وہ جو ہے نا اس کی نرشمنٹ ہوتی ہے، وہاں پر میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سے پوچھیں کیا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ڈگری کرتا ہے، اب یہ کہا جاتا ہے کہ بس ایک دفعہ تم فیلڈ میں چلے جاؤ، ایک دفعہ کسی اچھی جگہ تمہاری جاب ہو جائے، پھر تمہیں سکون ہے۔ اچھا جاب بھی ہو جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے بس ایک دفعہ اچھی جگہ شادی ہو جائے، پھر تمہیں سکون ہے، اور وہ بھی ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ معاملہ چلتا ہی رہتا ہے، اور کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں آتا کہ وہ جس سکون کی تلاش میں جو وہ اس کو بچپن سے کہا جا رہا تھا کہ ان چیزوں سے تمہیں سکون ملے گا، ان چیزوں سے سکون ملے گا، اس کو سکون مل سکے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ عقلی طور پہ اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ وہ پی ایچ ڈیز کر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ریسرچر بن جاتے ہیں، ریسرچ لکھنے لگ جاتے ہیں، لیکن یقین مانیں کہ ذہنی طور پہ بے شک وہ بہت ذہین ہو، لیکن سکون ان کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان نے عقلی طور پہ بھی بہت محنت کر کے دیکھ لی، نرشمنٹ کر کے دیکھ لی، لیکن اس کو سکون نہیں ملا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ انسان جو ہے وہ سائنس میں اتنی ترقی کر گیا کہ آج جو ہے ریت کو اس نے پکڑا اور اس پر محنت کی تو وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو سلیکون چپس ہوتی ہیں یہ بہت بہت مہنگی ہوتی ہیں، کئی تو ایسی ہوتی ہیں جو بالکل اگر آپ ان کا وزن رکھیں اور سونے کا وزن رکھیں تو وہ اس سے سونے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ انسان ہے کہ جس نے ریت پر محنت کی اور اس کو نرشمنٹ دی اور اپنی عقل اور ذہانت کو اس پر استعمال کیا، تو وہ اتنا آگے نکل گیا۔ پھر اگر آج سے آپ 100 سال پہلے چلے جائیں اور یہ کہا جاتا کہ تمہارے پاس نا ایک ایسا لوہے کا ڈبہ ہوگا کہ جس کے ذریعے تم پوری دنیا دیکھ سکو گے، اور اس کے ذریعے جو ہے نا بغیر کسی تار کے، بغیر کسی چیز کے تم دنیا میں جہاں چاہو بات کر سکو گے، تو اس دور کا انسان جو ہے وہ شاید آپ کو بیوقوف ہی کہتا، تو وہ کبھی بھی اس کو بلیو نہیں کرتا۔ لیکن انسان نے اتنی سائنس میں ترقی کی کہ آج وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ شاید ہمارے بڑوں نے، ہمارے دادا پر دادا نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ اور اسی طرح سے آگے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی اور آگے کیا کیا کچھ ہوگا، تو وہ بھی حیران کن ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں انسان نے اس لیے کی کہ تاکہ اس کو سکون مل سکے، اس کو ذہنی طور پہ اس کو اطمینان مل سکے۔ آپ یورپ میں دیکھ لیں کہ یورپ میں جو انسان کا، ایک عام آدمی کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ پاکستانیوں سے بہت بہتر ہے، دیر از نو میچ۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان کے پاس سکون کی کیا حالت ہے، تو وہ حیران کن آپ کو سٹیٹسٹکس ملیں گے۔
پاکستان میں تو گن کے چند ایک پاگل خانے آپ کو ملیں گے، لیکن اگر آپ صرف نیو یارک سٹی کو دیکھ لیں تو 750 ہیں چھوٹے بڑے ملا کے. تو اتنا زیادہ معاملہ، جبکہ ان کے پاس سارے اسباب بھی ہیں، سارے وسائل بھی ہیں. آپ کا جو سو کالڈ ایک ماڈرنزم ہے وہ سب کچھ وہاں پایا جاتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ انہیں سکون نہیں ہے؟ ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا. وہ پیسہ بھی بہت کما لیتے ہیں، ان کو وہ والے مسائل بھی نہیں ہوتے جو یہاں پہ ہیں، بلکہ ان کے جو سائیکیٹرک مسائل ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی امریکہ میں اور یورپ میں سب سے زیادہ جو بکنے والی ڈرگ ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے؟ کہ اتنا سب کچھ تو تھا، تو پھر ڈپریشن کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر یہ پریشانی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک ایسا کویسچن ہے کہ جس پہ انسان جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے، ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر عمر میں کوششیں کر رہا ہے کہ اس کو سکون حاصل ہو جائے. کبھی وہ بزنس میں اپنا سکون ڈھونڈتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا بزنس فلرش کرے گا تو یہاں سے مجھے سکون ملے گا. اور کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں گا تو سکون ملے گا. کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ شہرت کماؤں گا تو مجھے سکون ملے گا. اور کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ شاید زیادہ سے زیادہ جو ہے میں لوگوں کی ویلفیئر کر دوں گا تو مجھے سکون ملے گا. ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے سکون کی تلاش میں اور اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے. اب یہ جو ساری کوششیں ہیں ان کا جو سینٹر پوائنٹ ہے، اب جیسے آپ نے اسٹوڈنٹس میں دیکھا ہوگا، اکثر لوگ بیچارے اس لیے پریشان ہوتے ہیں، اس لیے بے سکون ہوتے ہیں کہ ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے ہماری پسند کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو جانے سے ہمیں سکون ملے گا. اور پھر کئی لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہماری پسند کی جاب لگے گی تو ہمیں سکون ملے گا. تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے پیچھے انسان جو ہے وہ کوششوں میں لگا ہوا ہے. ہر وقت کی اس کی ایک ٹینشن ہے کہ مجھے سکون حاصل ہو، میرا فیوچر سیکیور ہو، سینس آف انسیکیورٹی ختم ہو، جو ڈپریشن ہے وہ ختم ہو. عجیب بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان مٹیریل پہ آج فکر کر رہا ہے، آج سے پہلے کبھی بھی، آج سے مراد اس ایرا سے پہلے کبھی بھی، آپ پوری ہیومن ہسٹری میں دیکھ لیں، شاید کبھی بھی انسان نے اتنا مٹیریلزم کے لیے محنت نہیں کی جو آج ہو رہی ہے. اور مقصد کیا ہے؟ صرف سکون کی تلاش. تو آپ نے میڈیکل سائنس دیکھی، آپ نے مختلف سائنسز دیکھی، ان تمام کا جو ایک کرکس ہوتا ہے اور جو ان کا جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ انسان کا ظاہر ہے، اس کے جسم کو سکون دینا، اس کے جسم کو اطمینان دینا. تو اس لیے جیسا کہ ہمارے اندر ہم یہ جسم ہے، یہ بھی ہماری ایک ریئلٹی ہے. اس جسم سے بھی بڑی ریئلٹی انسان کی روح ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے. تو ہم اصل میں اس باڈی کا نام نہیں ہے، یعنی کہ آپ کی جو اپنی آئیڈینٹی ہے وہ آپ کی یہ باڈی نہیں ہے، بلکہ آپ کی آئیڈینٹی اصل میں آپ کی روح ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ جسم آپ کے پاس نہیں تھا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی یہ جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ ایگزسٹنس میں آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے آپ کو عالم ارواح میں رکھا تھا، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو جمع بھی کیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب ہوں؟ اور ہم نے کہا تھا قالوا بلا، کہ اللہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور پھر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے ہمیں مدرز ایبڈومن میں بھیجا، اور پھر ہمارے لیے کل کائنات وہ مدرز ایبڈومن ہی بن گئی. اگر آپ کسی ایسے بیبی کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم ایک ایسے جہاں میں جاؤ گے کہ جہاں بڑی بڑی بلڈنگز ہوں گی، بڑی بڑی کاریں ہوں گی، موبائل فونز ہوں گے، یونیورسٹیز کالجز ہوں گے، بڑے بڑے آفیسز ہوں گے، بزنس ہوگا، رشتہ دار ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، تو کیا اس بچے کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے جو مدرز ایبڈومن میں ہے؟ نہیں، اس کو نہیں سمجھ آ سکتی، کیونکہ اس کے لیے کل کائنات وہی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے منتقل کیا اس دنیا میں. اب اس دنیا میں جب ہم آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہ ہم سے وعدہ کیا تھا الست بربکم والا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اب اس کویسچن کا یہ ایک ایگزام آ گیا. ایگزام کیا ہے؟ کہ آپ ہر چیز کے لیے کوشش کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی نظر نہیں آئیں گے، نہ آپ کو فرشتے نظر آئیں گے. اور اگر آپ کو نظر آ جائیں تو پھر تو ٹیسٹ ہی ختم ہو جائے گا نا. مثال کے طور پہ آپ نماز نہ پڑھو، یا آپ کسی کی دل آزاری کرو، آپ کسی کے جھوٹ بولو،
اور آپ جو ہے نا وہ کسی کی غیبت کرو اور آپ کے ماتھے پہ لکھا آ جائے، تو مجھے بتاؤ کیا یہ ٹیسٹ ہوگا؟ یا اوپر سے فرشتہ اترے اور آپ کو 2 کوڑے لگائے، کیا پھر کوئی ٹیسٹ رہ جائے گا؟ پھر تو سارے ہی مان لے آئیں گے، سارے ہی مان لیں گے، تو ٹیسٹ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جب بھیجا تو اس دنیا کے لیے اللہ نے ہمیں یہ جسم عطا کر دیا، اور اس جسم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دماغ ہمیں دیا کہ جس کے ذریعے ہم سوچتے ہیں، ہم فیصلے کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل شعور بہت زیادہ دیا، یہی وجہ ہے شاید کہ انسان اور جنات یہ 2 مخلوقات ہی صرف مکلف ہیں، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کا حساب کتاب نہیں لینا، اللہ نے ہم سے ہی پوچھنا ہے، ہمیں ہی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ اے بندے، یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اب ہماری جتنی محنتیں ہیں ان کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ ایک سکون ہوتا ہے، کہ ہمیں سکون حاصل ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے، جو لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، کہ بھئی کچھ پیسے جوڑ کے نا ایسی جگہ انویسٹمنٹ کر لو کہ اس کے بعد نا پھر ہم سیکیور ہو جائیں، پھر ہمیں سکون ہو جائے۔ اب کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہی سینس آف انسیکیورٹی، کہ دل میں ایک اطمینان نہیں ہے، پریشانی ہے، بس ہم سیکیور ہو جائیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ انسان نے میٹیریل کے اندر ڈھونڈنا شروع کر دی، اور کرتے 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 آج انسان اتنی ترقی کر گیا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنی زیادہ چیزیں وہ ڈھونڈ رہا ہے، اور جتنی زیادہ میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے، اور جتنی زیادہ اور سائنسز ترقی کر رہی ہیں، انسان کے تو سکون میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دنیا کے کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ آج کے دور میں جتنی زیادہ سائیکیٹرک پرابلمز آ گئی ہیں، اور آج کے دور میں جتنا زیادہ ہمارے اندر ایموشنل انسٹیبلٹی آ گئی ہے، یہ شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ ایسی بیماریاں، ایسا کچھ آ رہا ہے، اور ذہنی بیماریاں، ایموشنل بیماریاں، ایسی چیزیں ہیں کہ ڈاکٹرز حیران ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے کبھی ایسے کیسز نہیں دیکھے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جتنا زیادہ انسان ان چیزوں کے پیچھے جا رہا ہے، میٹیریل کو اپنا رہا ہے، اس کے تو سکون میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ سوسائڈل ریشیو بڑھ رہی ہے۔ آپ یورپ میں دیکھ لیں کتنی سوسائڈز ہو رہی ہیں۔ ہمارے پاکستان کی یونیورسٹی کی ایک بچی تھی، خیر نام نہیں لیتا، اس نے بھی اس طرح سوسائڈ کی۔ پھر اس طرح اور بھی جگہوں پہ یہ جو سوسائڈل ٹینڈنسی بڑھ رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو ساری محنت تھی، سب کچھ تھا، اس کا دار و مدار اپنے جسم کو بنا لیا۔ ہم نے سوچا کہ ہم جب میٹیریل جمع کر لیں گے نا تو ہمیں سکون ہو جائے گا۔ ایک لڑکا ہے، اس نے یہ سوچ لیا کہ میرے پاس مال پیسہ بہت آ جائے گا تو مجھے سکون ہو جائے گا، اچھی گاڑی لے لوں گا، اچھا گھر لے لوں گا، مجھے سکون آ جائے گا۔ اور جو لڑکیاں تھیں انہوں نے یہ سوچ لیا کہ شاید ہمارا میک اپ بہت اچھا ہو جائے گا، ہمارے پاس ڈریسز بہت زیادہ ہو جائیں گے، ہمارا رشتہ بہت اچھی جگہ ہو جائے گا، ہمارے پاس جیولری بہت زیادہ ہو جائے گی، تو شاید اس سے ہمیں سکون آ جائے گا۔ ہر ایک نے سکون کے لیے اپنی الگ الگ ڈیفینیشن بنا لی، اور جب ڈیفینیشن بنا لی تو اسی کے لیے محنت شروع ہوگی۔ اب یہاں وہ مسٹیک ہوئی ہم سے کہ ہم لوگ اپنے رستے سے ہٹ گئے۔ یہی سوال، یہی اس سکون کا سوال اگر ہم اللہ سے پوچھتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون یہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں۔ اور ہم لوگ کن چیزوں کے پیچھے سکون کی تلاش کرتے رہے، اور وہ وہاں پہ تو سکون تھا ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کی چابی آپ کے بیڈ پہ رکھی رہ جائے، اور آپ بیڈ کے بجائے پورے کمرے کو، پورے گھر کو دیکھ لو، تو کیا آپ کو چابی مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ اچھا پورا گھر چھوڑو، پورے شہر کو چھان مارو، پورے ملک کو چھان مارو، پوری دنیا کو چھان مارو، آپ کو چابی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ چابی تو آپ کے بیڈ پہ رکھی ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں کے سکون کی چابی اپنی یاد میں رکھی ہے۔ تو ہم نے اللہ کی یاد کو چھوڑ کے جب ہم نے دوسری چیزوں کی طرف ہم نے کوششیں شروع کر دیں، تو یہاں سے ہم پریشان ہو گئے، یہاں سے ڈسٹریکٹ ہو گئے، یہاں سے پھر ڈپریشن بھی ہوا، پھر غصے پہ کنٹرول بھی نہیں ہوتا، پھر غیبتیں بھی ہوتی ہیں، پھر جھوٹ بھی بولا جاتا ہے،
تو یہ ساری چیزوں کا تعلق اس سے ہوا کہ جب دل بے سکون ہو گیا، دل اللہ کی یاد سے خالی ہو گیا، تو اس لیے ہم لوگ اتنے ظاہر پرست ہو گئے کہ ہم نے ساری محنت اپنے جسم کی حد تک رکھ لی. میڈیکل سائنس آپ کی روح کے بارے میں خاموش ہو جاتی ہے، اور چونکہ روح کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی، نہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں، نہ آپ کی فیملیز میں، نہ کہیں اور، تو روح کو ایسے نگلیکٹ کر بیٹھے کہ پھر روح کی خوراک بھی نہیں دی روح کو. دیکھیں اس کی مثال ہے، آپ کوئی پیٹ رکھیں، آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے پیٹ رکھے ہیں تو ان کی بہت کیئر کرنی پڑتی ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی صبح اس نے کیا کھانا ہے، شام کیا کھانا ہے، دوپہر کیا کھانا ہے، سردی سے بچاؤ، گرمی سے بچاؤ. ویسے بتاؤں کہ پیٹ صرف تب رکھنا چاہیے جب آپ اس کی بہت زیادہ کیئر کر سکیں. جب آپ کیئر نہ کر سکیں تو پھر اس پنگے میں نہ پڑا کریں اگر آپ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو بھی پیٹ رکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں. تو لیکن جب ہمارے اندر روح ہے، ہم نے اس کی کیئر ہی نہیں کی، تو اس وجہ سے روح جو ہے نا پریشان ہونا شروع ہو گئی. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ روح کس چیز سے بیمار ہوتی ہے اور روح کی خوراک کیا ہے، روح کی میڈیسنز کیا ہیں. جیسا کہ اگر جسم انسان کا بیمار ہو تو اس کا اثر اس کے معدے پہ ہوتا ہے. جب اس کے معدے پہ ہوتا ہے تو اس سے اس کے ٹیسٹ بڈز بھی خراب ہوتے ہیں. اب آپ کوئی شخص خدا نہ خواستہ جس کو یہ ارکان ہوا ہو، آپ اس کو کہو یہ روٹی کھا لو، اب وہ روٹی نہیں کھاتا، وہ کہتے ہیں مجھے کڑوی لگ رہی ہے. تو کیا واقعی روٹی کڑوی ہوتی ہے؟ نہیں، روٹی کڑوی نہیں ہوتی، اصل میں اس کے ٹیسٹ بڈز خراب ہوتے ہیں. اور اس سچویشن میں وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹرز اس کو میڈیسن دیتے ہیں، اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں، جس سے اس کے ٹیسٹ بڈز ٹھیک ہوتے ہیں، ڈیولپ ہوتے ہیں. اور جب ایک دفعہ اس کے ٹیسٹ بڈز ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہ روٹی بھی کھاتا ہے، پھر وہ سب چیزیں کھاتا ہے، اور وہ ساری چیزیں اس کو کڑوی بھی نہیں لگتی ہیں اور اس کو ہضم بھی ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ روٹی کڑوی نہیں ہوتی، اصل میں انسان کے ٹیسٹ بڈز خراب ہوتے ہیں. ایسے ہی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں بوجھ لگتی ہیں، عبادت ہمیں بوجھ لگتی ہے، ہمیں گناہ کرنا ہمیں آسان لگتا ہے، گناہ میں ہمیں چارم نظر آتا ہے، گناہ کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں اس سے سکون آ جائے گا. ایک بات یاد رکھیں کہ گناہ میں لذت ضرور ہے لیکن سکون نہیں ہے. اگر آپ سکون کی تلاش میں ہیں اور پھر آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو گناہ سے سکون مل جائے، کیونکہ اللہ نے اس میں رکھا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو سکون ہے یہ ڈیوائن چیز ہے جو اللہ دیتے ہیں. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر اس کو سکون حاصل ہے، تو ایسا شخص جو ہے نا وہ ہی از لیونگ ان اے فولز پیراڈائز. اس کا مطلب کہ اس نے سکون کو کبھی چکھا ہی نہیں ہے. تو یہ جو سکون ہے نا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور اچھا جب آپ میٹیریلزم کے پیچھے بھاگتے رہو گے، ایک وقت آئے گا، ہر انسان کی لائف میں یہ وقت آتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہوگا، آپ کے پاس سب کچھ ہوگا، اور پھر بھی آپ بے سکونے ہوگے. اب ضروری ہے کہ کیا آپ اس وقت کا ویٹ کرو، آپ 50-60 سال زندگی کے ضائع کرو، اور پھر جب آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہ جائے اور قبر بس اب آپ کو ڈاکٹرز بھی آپ کو جواب دے دیں کہ بابا جی یا اماں جی اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، اب بس آپ جو ہے نا وہ توبہ ہی پڑھیں، توبہ ہی کریں. تو کیا وہ سب کچھ کرنے کے بعد، اتنی زندگی گزارنے کے بعد اس چیز کو ریئلائز کرنا، کیا یہ عقل مندی ہے؟ یا پہلے سے اس کو ریئلائز کر لینا اور اسی کے لیے محنت کرنا؟ ضرور اتنے سال آپ نے سفرنگ میں جھیلنے. تو اس لیے یہ جو سکون ہے اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، یہ باطن سے ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ یونیورسٹی میں ہوں اور آپ فائنل پیپر دیں، اب پیپرز آپ دیں، پیپرز کے بعد چھٹیاں ہوتی ہیں، آپ چھٹیوں کے بعد جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے چلے جاتے ہو. لیٹ سے مری چلے گئے، ناردرن ایریا چلے گئے. اب وہاں آپ گئے اور پیچھے سے یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو کال آتی ہے، اور کال یہ آتی ہے کہ جناب آپ سارے سبجیکٹس میں فیل ہو گئے. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو آپ دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کر رہے ہوں گے وہاں پہ، تو کیا آپ کو کوئی انجوائمنٹ رہ جائے گی؟ 1 منٹ کے اندر آپ کی ساری انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. اب سوال یہ آتا ہے کہ دوست بھی وہی ہیں، نظارے بھی بہت اچھے ہیں، سب کچھ ہے، سارے انجوائمنٹ کے تمام اسباب پورے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے کیا ہوگا کہ
سب کچھ اسباب ہونے کے باوجود آپ ایک دم سے آپ کی خوشی ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سینیریو سے بہت زیادہ قدرت رکھتے ہیں کہ اس تمام اسباب ہونے کے باوجود اللہ آپ سے خوشی چھین لیں، اللہ آپ سے سکون چھین لیں. تو آپ اس سینیریو میں دیکھو کہ آپ اتنے بے سکونے ہو سکتے ہو اور خوشی آپ کے اندر سے ختم ہو سکتی ہے، تو کیا آپ اللہ کو نیگلیکٹ کرو گے تو کیا آپ کو سکون حاصل ہو جائے گا؟ تو یہ تو لاجیکلی بھی سمجھ نہیں آتا. تو اس لیے یہ جو روح ہے اصل میں ہم نے اس کو نیگلیکٹ کرنا شروع کر دیا. اب جب روح نیگلیکٹ ہوتی ہے تو روح بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ وہی آپ کوئی پیٹ رکھو، بلکہ مجھے ایک ساتھی تھے وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے نا پودے رکھے ہوئے ہیں گھر میں بہت زیادہ، تو وہ پودوں کے شوقین تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ اچھا اس کی صبح ایسے کیئر کرنی ہوتی ہے، دوپہر کو ایسے کیئر کرنی ہوتی ہے. یعنی کہ پودے کی اتنی کیئر وہ بتا رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو میں خود پریشان ہو گیا کہ یار اتنی زیادہ کیئر، اتنی کیئر کرنی پڑتی ہے. تو دیکھو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اتنی کیئر کرنی پڑتی ہے کہ یہ اس کو گرمی نہ لگ جائے، اس کو کیڑا نہ لگ جائے، اس کو یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. جو آپ کی اصل ریئلٹی ہے، جو آپ ہو، جو کہ اصل میں روح ہے، اس کی اتنی بھی کیئر نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بد نظری ہوتی ہے تو اس سے بھی آپ کی روح پریشان ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے. آپ کسی کی غیبت کرتے ہو، اس سے بھی آپ کی روح پریشان ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کہ آج غصے پہ قابو پایا نہیں جاتا. ہر تیسرا چوتھا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ آتا ہے اس بارے میں اور وہ کہتا ہے کہ جی غصہ کنٹرول نہیں ہوتا. بھئی ایسا بھی کیا؟ اور جو ہے اسی طرح آپ دیکھو کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہو اس سے روح بے سکون ہوتی ہے، آپ نماز چھوڑتے ہو اس سے بے سکون ہوتی ہے، آپ قرآن نہیں پڑھتے اس سے روح بے سکون ہوتی ہے. تو یہ جو جتنے گناہ ہیں اصل میں یہ روح کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے روح بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اچھی خوراک بھی کڑوی لگ رہی ہوتی ہے، جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر نیکیاں جو ہیں بوجھ لگ رہی ہوتی ہیں. تو گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کی توفیق ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک شیخ تھے وہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں حرم میں تھا تو ایک شخص آیا اور وہ رو رو کے دعائیں کر رہا تھا اور اس نے بڑی آہوزاری کر رہا تھا. وہ کہتے میرے دل میں نا اس کے بارے میں بدگمانی آئی کہ یہ شخص تو ریا کر رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس چھوٹی سی بدگمانی آنے کی دیر تھی کہ 6 مہینے تک مجھے پھر تہجد کی توفیق ہی نہیں ملی. تو اصل میں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کی روح بیمار ہوتی ہے. جب روح بیمار ہوگی تو روح کو سکون ہی نہیں ملے گا. اب ہم سب لوگ جو اس وقت بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم سب کی روح جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں بیمار ہے. کسی کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے. تو اس لیے جب روح بیمار ہوگی تو پھر عبادات کی لذت نہیں آئے گی، لطف نہیں آئے گا. تو اس کے لیے ہمیں روح کی خوراک کی ضرورت ہے. جیسے جسم کی خوراک ہے، جسم کی ایکسرسائز ہے، ایسی روح کی بھی خوراک ہے. اب جسم کی خوراک جو ہے آپ تو پیزا کھا لو، آپ دیسی فوڈ کھا لو، آپ فاسٹ فوڈ کھا لو، یہ آپ کے جسم کو لگتا ہے. لیکن کیا کوئی ایسا پیزا ہے جو آپ کے روح تک جائے؟ نہیں ہے. کیا کوئی ایسا دیسی کھانا ہے جو آپ کی روح تک جائے؟ نہیں. بلکہ روح تک جو ہے وہ نیکیاں جاتی ہیں. روح کے لیے روح کی غذا ہوتی ہے. یہ جو دل ہے نا جس کا ذکر قرآن میں ہے اور پھر حدیث میں بھی ہے، قلب جس کو کہا جاتا ہے، اصل میں یہ روح کا دل ہے. یہ روح کا دل ہے، یہ بھی ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، اور وہ قلب ہے، وہ دل ہے. تو یہ جو دل ہے اس سے مراد روح کا دل ہے. اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا، لیکن میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو یہ جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سما جاتے ہیں. اور یہ جو دل ہے یہ آپ اس کو ایسے سمجھ لو کہ یہ نا جیسے آپ کے گھر میں ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے نا،
آپ ڈرائنگ روم کو بہت صاف ستھرا رکھتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ گیسٹ نے آنا ہے، یہاں پہ مہمانوں نے آنا ہے. اب آپ اس ڈرائنگ روم میں جہاں پہ مہمانوں نے آنا ہو، آپ اس کو اتنا صاف ستھرا رکھتے ہو. تو یہ جو دل ہے جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظر ڈالنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دیکھنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں آنا ہے، اللہ نے اپنی محبت اس میں رکھنی ہے، اس کو ہم اتنا گندا رکھتے ہیں. تو جب دل گندا ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ فیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو دل ہے یہ اللہ نے محبت کا آرگن بنایا ہے. جیسے جتنے آرگنز ہیں نا، ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جیسے آپ کے معدے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ہضم کرنا، آپ کی آنکھوں کا مقصد یہ ہے کہ دیکھنا، آپ کی اس طرح جو منہ ہے اس کا مقصد ہے بولنا. تو اسی طرح اللہ نے دل بنایا، اور دل کا مقصد جو ہے وہ محبت کرنا ہے. دل بہر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، تو لاکھ بچا اسے، یہ کسی پر تو مرے گا. تو اللہ نے یہ اپنے لیے بنایا کہ اس میں اللہ کی محبت آ جائے. تو اب جب روح بیمار ہے اور ہمارا دل بھی، ہمیں وہ اللہ کی محبت فیل بھی نہیں ہوتی جو ہم فیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو دیکھیں، جب جسم آپ کا بیمار ہوتا ہے، جب آپ کو کوئی سائیکیٹرک مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ کا علاج ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کی کاؤنسلنگ اور دوسرا ڈاکٹر کی میڈیسن. جیسے جیسے آپ یہ دونوں چیزیں لیتے ہیں ویسے ویسے آپ کا علاج ہوتا رہتا ہے، اور جتنے اچھے طریقے سے، جتنی پابندی سے لیتے ہیں اتنا فائدہ ہوتا ہے. اکثر ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ وہ میڈیسن دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نا 30 دن کھانی ہے اور 30 دن کے بعد مجھے بتانا ہے. اگر آپ 25 دن کھائیں اور 26ویں دن ناغہ کر لیں نا، تو آپ کو دوبارہ کورس شروع کروا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دوبارہ شروع کرو. اتنی اہمیت کے ساتھ وہ اس کو کرتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی کسی اسپریچول ڈاکٹر کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ توبہ پہ قائم ہی نہیں رہ پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ زندگی کو آگے لے کے چل نہیں پاتے، ٹرانسفارم کر ہی نہیں پاتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں لگ ہی نہیں پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے میٹیریلزم کو ہم نے ریکگنائز کیا، اس کے لیے ہم نے انسٹیٹیوٹس کھولے، ہم نے اس کے لیے ٹیچرز پکڑے، ہم نے اس کے لیے گھنٹوں لگائے، ہم نے اس کے لیے پیسے لگائے، اتنا سب کچھ کیا اپنے جسم کے کمفرٹ کے لیے، لیکن روح کو ہم نے ایسا نیگلیکٹ کیا کہ ہم یہ بھول ہی گئے کہ ہمارے اندر ایک روح ہے جس کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اور جب ہم نے اس کو نیگلیکٹ کیا تو ہمیں یہ بھی نیگلیکشن ہو گئی کہ اس کے بھی کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں. ہمیں دل کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں دل کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. دنیا کا ہر کام ہم کسی نہ کسی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے چلنا پھرنا بولنا، یہ بھی آپ نے کسی نہ کسی سے سیکھا ہی ہے. آپ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے کسی سے سیکھا نہ ہو. کسی کو دیکھ کے سیکھا، کسی سے سب کانشیسلی سیکھا، لیکن سیکھتا انسان ضرور ہے، کانشیسلی یا سب کانشیسلی. تو اسی طرح جب ہم روح کو نیگلیکٹ کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو بھی نیگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں اصلاح کی بھی ضرورت ہے. ہمارے دل کو بھی ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمارے دل کو بھی خوراک کی ضرورت ہے. ایک پیٹ کے لیے، ایک پودے کے لیے اس کی تو آپ کیئر کر لیتے ہو، لیکن جو آپ کی اپنی اصل آئیڈینٹی ہے، جس نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، اس جسم نے بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اس نے بھی ایک وقت پہ آ کے آپ کا ساتھ چھوڑ دینا ہے. اور پھر انسان اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو جائے گا، ادھر کی اپنی ڈیٹیلز ہیں، پھر وہاں سے عالم حشر میں چلا جائے گا. تو وہ آپ کیسے جاؤ گے؟ وہ آپ اصل میں اپنی روح کے ساتھ جاؤ گے، آپ کی روح پیش ہوگی، اور آپ کی روح ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گی. تو اگر روح اتنی بیمار ہوگی، آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جن کی شادیاں قریب ہوتی ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈائٹنگ شروع کر دیتے ہیں، ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ فیشلز کروانا شروع کر دیتے ہیں، ہیئر سٹائل بنانا شروع کر دیتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ شادی آ رہی ہے، اب محبوب کے پاس جانا ہے تو بڑا سج سنور کے تیار ہو کے جائیں. تو دیکھیں، ایک چھوٹے سے فنکشن کے لیے اور ایک چھوٹی سی ایک ملاقات کے لیے انسان اتنی محنت کرتا ہے. تو جس رب نے آپ کو بھیجا، جو رب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بچپن سے لے کے اب تک
باوجود اس کے کہ آپ اس رب کی نافرمانیاں بھی کرتے ہو، وہ کبھی آپ کا پانی نہیں بند کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ اس نے گناہ کیا ہے تو میں نے اگلے دن اس کو کوئی کھانا نہیں دینا، اس نے گناہ کیا ہے میں نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دینا. وہ رب کبھی ایسے نہیں کہتا. تو وہ اتنی محبت کرنے والا رب جب آپ اس کے سامنے حاضر ہوگے تو کوئی تیاری کے ساتھ نہیں جانا، کوئی تیار شیاد نہیں ہونا. جیسے ہم دنیا کے لیے لوگوں کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنے رب کے لیے بھی تو تیار ہونا ہے. ہم نے اپنی روح کا بھی تو میک اپ کرنا ہے، روح کو بھی تو تندرست کرنا ہے. تو اس کو اسی طرح کریں گے کہ جب ہم روح کے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، ہم کسی سے کنسلٹیشن لیں گے اور روح کی خوراک لیں گے. اب روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے تو وہ بے سکونہ ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ کی یاد اس کے دل سے نکل جائے گی تو پھر اس کا سکون بھی نکل جائے گا، کیونکہ یہ دس از دا کی جس سے پتہ چلے گا کہ جو ہے انسان کو سکون ہے یا نہیں ہے. تو اللہ کی یاد یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اللہ کی یاد کی مختلف قسمیں ہیں. آپ نماز پڑھتے ہو یہ بھی اللہ کی یاد ہے، آپ قرآن پڑھتے ہو یہ بھی اللہ کی یاد ہے، آپ کوئی ایسا بیان سنتے ہو یہ بھی اللہ کی یاد ہے. آپ اسی طرح سے آپ درود شریف پڑھتے ہو یہ بھی اللہ کی یاد ہے. اور بہترین اللہ کی یاد یہ ہے کہ جب کبھی گناہ کا موقع اور آپ گناہ نہ کرو، گناہ سے رک جاؤ صرف اس لیے کہ میرے اللہ ناراض ہوں گے، تو یہ بہترین اللہ کی یاد ہے. تو یہ اللہ کی یاد کی قسمیں ہیں. اب یورپ میں اتنا میٹیریلزم ہونے کے باوجود کیا وجہ ہوئی کہ سکون نہیں وہ لوگ حاصل کر سکے؟ آپ جاپان میں دیکھ لو، جاپان میں لیونگ سٹینڈرڈ پاکستان سے بہت بہتر ہے ایک عام بندے کا، لیکن اگر آپ سوسائڈ ریشیو دیکھو تو وہ بڑے ٹاپ کے ممالک میں آتا ہے. اتنی سوسائڈز ہوتی ہیں وہاں پہ. کسی جگہ فلیٹ میں کوئی بندہ مرا رہ جاتا ہے، ہفتے 2 ہفتے بعد جب سمیل آنا شروع ہوتی ہے پولیس کو کال کی جاتی ہے تو پھر جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بس اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ حالت ہے. لوگوں نے وہاں پہ بلکہ گورنمنٹس نے ایسا بھی کیا، کچھ ممالک میں انہوں نے سوسائڈ سینٹرز بنا لیے کہ بھئی اگر مرنا ہے نا تو یہاں آ کے مر جاؤ. اچھا پھر انہوں نے سوسائڈ کی وہ طریقے بھی نکال دیے ہیں کہ اچھا اگر آپ نے مرنا ہے تو کیسے مرنا ہے، ٹیکا لگا کے مرنا ہے، کسی اور کرنٹ سے مرنا ہے، کیسے مرنا ہے. عجیب کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد، اتنا سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اتنے بے سکونے ہیں کہ خود ہی اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیتے ہیں. تو اس لیے جب انسان اللہ کی یاد سے محروم ہوگا تو پھر اس کو یہ چیزیں ہوں گی. ایک بات یاد رکھیں کہ پوری میری اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے جسم کے کمفرٹ کے لیے محنت نہیں کرنی، آپ نے سب کرنا ہے. جسم کا بھی ہم پہ حق ہے، اس کے لیے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے. لیکن یاد رکھیں سکون کا تعلق اس سے نہیں ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے تو یہ حسد کے مارے کہ اپنے لشکر لے کے ہم پہ چڑھ دوڑیں کہ سب کچھ تو ہمارے پاس ہے لیکن سکون ان فقیروں کے پاس ہے. تو اس لیے سکون جو ہے یہ اس کا ڈائریکٹلی تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے، اس دل سے. دل کو آج ہم نے اتنا بنجر کر دیا کہ بظاہر آپ لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو، آپ لوگ بڑی سوسائٹی کے ویل مینرڈ پرسنالٹی ہو، لیکن دل اتنے اجاڑ ہو چکے ہیں کہ دلوں میں گناہ سے اتنی سیاہی بھر چکی ہے کہ نیکیاں مشکل لگتی ہیں، نیکیاں مشکل لگتی ہیں. پھر اس کے بعد گناہ کرنے کا دل کرتا ہے، گناہ چاہنے کا دل کرتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ اس میں تحمل نہیں ہے، اس میں اطمینان نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو پہلے تو فرسٹ سٹیپ اس کا یہ ہے کہ پہلے تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دل جو ہے وہ ویران ہوا ہوا ہے. جب تک انسان اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا نا تب تک وہ اس کے لیے محنت نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا. تو فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایڈمٹ کریں کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، آپ کے دل کو اس کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ عشق ہمیں نہیں مل پاتا کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا
2 رکعت نفل کی نیت باندھتی ہیں عشاء کی نماز کے بعد، اور فجر کی نماز فجر کی اذانوں کا وقت ہو جاتا ہے، اور اللہ سے محبت بھرا شکوہ کرتی ہیں، یا اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئیں کہ فاطمہ کے 2 نفل بھی برداشت نہیں کر سکی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ محبت تھی۔ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ یہ جذبہ محبت ہی ہوتا ہے، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر وہ محبت، وہ تڑپ وہ ختم ہوگی؟ وہ چیز ہمیں مل ہی نہیں پا رہی ہوتی، وہ محبت کے سجدے، وہ سجدوں میں رونا، وہ دعاؤں میں رونا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہماری محنت کا سینٹر جو ہے وہ جسم بن چکا ہے، وہ ظاہر بن چکا ہے، باطن جو ہے وہ ویران ہو گیا۔ ظاہر میں تو بہت روشنی ہے، لیکن باطن میں اتنی سیاہی ہے کہ پوری کائنات اندر کی ویران ہوئی پڑی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اب ضرورت ہے کہ آپ کسی سے کاؤنسلنگ لیں، کسی سے گائیڈنس لیں، اور ان کی گائیڈنس پہ چلیں، جس سے بھی آپ کو فائدہ ہو آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے گائیڈنس لیں، اور دل کی اصلاح کی فکر کریں۔ آج لوگ اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ وہ ایک منہ پہ دانہ نکل آئے نا چھوٹا سا، تو اس کے لیے لوگ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ پڑھیں، لیکن اس کے لیے اتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ بس یہ جو میرا پمپل ہے نا جو سامنے میرے چہرے پہ نکلا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چہرہ لوگوں کے سامنے لے کے جانا نا، اتنے کانشیس ہیں۔ اور جو دلوں کے اندر جو داغ لگے ہیں سیاہی کے، جو دلوں کے اندر جو ہے نا وہ گناہ کر کے، کبھی بد نظری کر کے، کبھی کسی کا دل توڑ کے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت میں شرک بنا کے، محبت کے بت بنا کے جو ہے وہ دلوں میں رکھے ہیں، تو تب تو خیال نہیں آتا کہ دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت میرے دل کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تو ہر وقت مجھے واچ کر رہے ہیں۔ تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں اس ٹائم سوچ کے آ رہا ہوں، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری فیلنگز کیا ہیں۔ تو پھر ہم دل پر محنت کیوں نہیں کرتے؟ تو جب تک دل پر محنت نہیں کریں گے اس کے رزلٹ نہیں نکلیں گے۔ اور دل کی جو محنت ہوتی ہے نا وہ ظاہر پہ خود بخود اثر ڈالتی ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے بیج ہوتا ہے نا، وہ آپ اس کو زمین میں رکھ دیتے ہیں، اب جب مٹی کے اندر جاتا ہے تو وہ فلرش کرتا ہے، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا وہ ایک کومپل سی نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پورا درخت نکل آتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان اپنے دل پر محنت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا بیج سب سے پہلے اس کے دل میں جاتا ہے، اور پھر اس بیج کی وجہ سے جو شاخیں نکلتی ہیں اس کے اندر خوبصورت صفات نکلتی ہیں، اس کے اندر تحمل مزاجی نکلتی ہے، اس کے اندر خوش اخلاقی نکلتی ہے، اس کے اندر نرمی اور شفقت نکلتی ہے۔ یہ ہارشنس، یہ روڈنس، یہ تکبر، یہ چیزیں اس کے اندر سے ختم ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ اخلاق کے پھول اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب وہ محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا بیج انسان اپنے دل میں ڈالتا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بیج کو بار بار پانی دینے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا پانی کیا ہے؟ اس کا پانی ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ ہے۔ جب انسان روحانی طور پہ انسٹیبل ہوتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ظاہری طور پہ اسٹیبل ہو۔ جو اندر سے انسٹیبل ہوتا ہے وہی باہر سے بھی انسٹیبل ہوتا ہے۔ آج کل نا ہم نے ایک ٹرمینالوجی نکال دی ہے کہ بھئی لڑکا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ بس میں ایک دفعہ اسٹیبل ہو جاؤں، اور اسی طرح لڑکی ہے وہ بھی کہتی ہے میں اسٹیبل ہو جاؤں۔ اب یہ جو اسٹیبل ہونا ہے نا، اس کا تعلق بھی ہم نے میٹیریلزم سے جوڑا ہوا ہے، جبکہ جتنا زیادہ انسان کے لیے میٹیریلسٹک اسٹیبلٹی ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ روحانی اسٹیبلٹی ضروری ہے، ایموشنل اسٹیبلٹی ضروری ہے۔ اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی ہم ظاہر پہ محنت کر رہے ہیں یہ بھی جاری رکھیں، اس کو ہم منع نہیں کرتے، لیکن اصل محنت جو ہے وہ باطن کی محنت ہے، اور اس باطن کی محنت ہی کو تصوف اور سلوک بھی کہا جاتا ہے۔
اور اسی کو یہ دین جو ہے یہ اصل میں یہ اسی باطن کی محنت کے لیے آیا تھا. جب باطن کی محنت ہوتی ہے تو ظاہر پہ اس کی خوشبو خود بخود نظر آنے لگ جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس محنت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں پھر